جو کم و بیش ہر گھر کے ساتھ متعلق ہے اور ہر شخص اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ نے عام لوگوں سے ایک سوال سنا ہوگا، آج کل کی نوجوان نسل مذہب سے دور ہوتی جا رہی ہے یا مذہب سے دور ہیں۔ بزرگ ہے، بابا ضعیف ہے، وہ مسجد میں آتا ہے، نوجوان نہیں آتا۔ وہ روزہ رکھتا ہے، نوجوان نہیں رکھتا۔ وہ مجلس میں آتا ہے، نوجوان مجلس میں نہیں آتا۔ نوجوان مذہب سے دور ہے یا دور ہوتا جا رہا ہے۔ میرا انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں موضوع اسی مسئلے کا حل ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نوجوان مذہب سے کیوں دور ہوتا جا رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے اہم سبب، اگر ہم اپنے گھروں کا مطالعہ کریں اور ہم غور کریں کہ کیا ہمارے گھر حسینی ہیں، کیا ہمارے گھر اسلامی ہیں؟ صبح کی نماز کے بعد بندہ گلی سے جا رہا ہو اور دروازے پہ رک جائے آواز سن کے اور کھڑا رہے کہ یہ گھر حسینی گھر ہے، یہ گھر زین العابدین کے ماننے والے کا گھر ہے، یہ گھر صادق آل محمد کے ماننے والے کا گھر ہے۔ یہ ماشکی جو لوگوں کے گھروں میں پانی دیتے تھے، جب آپ کے چوتھے امام کے دروازے پہ گزرتے تھے تو رک جاتے تھے، اندر سے تلاوت ہو رہی تھی قرآن کی، امام کی تلاوت سننا شروع کر دیتے تھے اور جب تک امام تلاوت کرتے رہتے رکے رہتے تھے۔ اگر کوئی صبح ہمارے گھروں سے گزرے تو کیا اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے؟ حسینی گھر، اسلامی گھر، جہاں میں انشاءاللہ ایک پوری گفتگو کروں گا کہ اسلامی گھر کیسے ہوتا ہے، اسلامی گھر بنتا کیسے ہے۔ آج مختصراً بتاتا ہوں، اس کا خلاصہ یہ ہے، اذان فجر سے پہلے گھر کے افراد اٹھیں، بچوں کو بھی اٹھائیں، نماز شب پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، نماز صبح پڑھیں، جہاں والد بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، والدہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، کیا بچے قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے؟ کیا وہاں جب بچے قرآن کی تلاوت، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی پریشانیاں آئیں گی، مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دے، گھر کے اندر بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہے، ایک مصیبت آتی ہے پھر دوسری مصیبت آ جاتی ہے، ایک ختم نہیں ہوتی، ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ مصیبتیں ہم نے خود خریدی ہوئی ہیں۔ اگر باپ بھی قرآن کی تلاوت کرے، ماں بھی قرآن کی تلاوت کرے، بچے بھی قرآن کی تلاوت کریں، کیا اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا تو ساری مصیبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ عام طور پہ آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا، آج کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی بدبخت متھے لگا ہے، صبح سے گئے ہیں سوارا سرگودا گئے ہیں، ایسے واپس آ گئے، کہیں کوئی کام نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں کسی بدبخت کے تو متھے کیوں لگتا ہے؟ صبح کی نماز پڑھ کے قرآن کے متھے لگتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صبح کی نماز کے بعد قرآن کو کھولے، صلوات پاک محمد والے۔
آپ اپنی مرضی سے کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آ جائیں، جگہ اندر ہے۔ صلوات پر محمد والے بیت۔ قرآن کی تلاوت کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نوجوان مذہب سے دور ہے؟ اس نوجوان کو مذہب سے دور کس نے کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب ہمارے گھر کا اسلامی نہ ہونا، ہمارے ماحول کا اسلامی نہ ہونا، اور دوسرا سبب سرپرست خانہ، گھر کے سرپرست والد ہو یا دادا ہو یا کوئی اور ہو، اس کا خود شریعت کے مسائل سے آگاہ نہ ہونا۔ اس کو خود شریعت نہیں پتا، خود مسائل نہیں پتا، اور جب خود شریعت نہیں پتا تو وہ اس کی تربیت کیسے کرے گا؟ اس کی تربیت نہیں ہوئی، باپ بھی آگاہ نہیں تھا، ماں بھی آگاہ نہیں تھی، بیٹے کی تربیت کرنی تھی، تربیت نہ ہو سکی۔ یہاں دیہاتوں میں تو اتنا رواج نہیں ہے، شہروں میں ہے۔ لڑکا اور لڑکی، باپ بھی ملازم، ماں بھی ملازمہ، لڑکی اور لڑکا سکول والوں کے حوالے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سکولوں میں کہاں تربیت ہوتی ہے؟ جو سکولوں کا ماحول ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ ادھر چلے گئے، یہ شریعت سے آگاہ نہ ہوئے، مسائل شریعت سے آگاہ نہ ہوئے، اولاد کی تربیت نہ کی۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ اولاد کی تربیت کا آغاز کب سے کیا جائے، کتنی عمر میں کیا جائے، تربیت کیسے کی جائے، تربیت میں ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے، تربیت میں باپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسے ہونی چاہیے۔ ماں اور باپ بچے کو جس سکول کے حوالے کرے وہ سکول کیسا ہونا چاہیے، اس سکول کے اندر نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے۔ یہ مختلف مسائل ہوں گے جن کو میں عرض کرتا ہوں۔ آج ایک تمہید عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ دین اسلام میں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں حق ہو اور فریضہ نہ ہو۔ اس کو آسان کروں کہ تنخواہ ہو اور کام نہ ہو۔ اسلام میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ آپ تنخواہ لے لیں، کام کی ضرورت ہو نہیں، ایسی جگہ نہیں ہے۔ جہاں تنخواہ ہے وہاں کام ہے، جہاں کام ہے وہاں تنخواہ ہے۔ اس لیے کہ اگر اسلام لوگوں کو تنخواہ دے اور کام نہ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیکاروں کا مذہب ہے، لوگوں کو بیکار بنا رہا ہے۔ اور اگر کام لے اور تنخواہ نہ دے تو اس کا مطلب ہے ظلم کر رہا ہے۔ تنخواہ کو حق کہتے ہیں اور کام کو فریضہ یا ذمہ داری کہتے ہیں۔ اسلام نے ماں باپ کا اولاد پہ حق رکھا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اولاد والدین کے ساتھ بھلائی کرے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے اف تک نہ کہے۔ اولاد ماں باپ کی اطاعت کرے، ان کی تابعداری کرے، یہ ماں باپ کا حق ہے اولاد پر، اور ماں باپ پر فرض قرار دیا کہ پہلے اولاد کی تربیت کرے، پہلے تربیت بعد میں حق۔ انبیاء کو بھیجا، پہلے جاؤ تبلیغ کرو، لوگوں کو پیغام پہنچاؤ، پیغام توحید پہنچاؤ۔ جب لوگوں تک پیغام پہنچ جائے اب انہیں کہو اطیعوا اللہ
وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ اب اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پہلے مکے کی گلیوں میں پتھر کھاؤ، کانٹوں پہ چلو، اپنے آپ کو زخمی کرو، تکلیفیں برداشت کرو، نازیبا کلمات سنو۔ جب اپنی ذمہ داری ادا کر لو، اب لوگوں سے مطالبہ کرو وہ تمہاری اطاعت کریں۔ یعنی جہاں تمہارا حق ہے لوگوں پر کہ لوگ تمہاری اطاعت کریں، وہاں تمہارے اوپر فرض ہے کہ پیغام توحید کو لوگوں تک پہنچائیں۔ امام، نبی، ہر ایک کی ذمہ داری ڈالی، ماں باپ کی ذمہ داری ڈالی، پہلے ان کی تربیت کرو۔ میں انشاءاللہ اس آیت کی پوری تفصیل عرض کروں گا۔ اس آیت کے آخر میں جملہ ہے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار میرے والدین پہ ویسا رحم فرما جیسی انہوں نے میری تربیت کی۔ یہ اولاد پر حق ہے کہ وہ ہر نماز میں والدین کے لیے دعا کریں، وہاں والدین کے لیے بھی سبق ہے، یہ والدین کے لیے بھی سبق ہے۔ خود آیت کے الفاظ دیکھیں، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگارا میرے والدین پہ ویسا رحم فرما جیسی انہوں نے میری تربیت کی ہے۔ کائنات میں آپ کو بہترین والدین بدترین اولاد ملے گی، بدترین والدین بہترین اولاد ملے گی۔ میں دو مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، 3 نیک ہیں، 1 مخالف ہے۔ تربیت سب کی، باپ بہترین، باپ نبی، باپ معصوم۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ آئندہ عرض کروں گا۔ 1 بیٹے کی ماں اور تھی، 3 کی ماں اور تھی۔ یہ ماں کا اثر تھا، باپ تو نیک تھا۔ یزید بدترین شخص ہے، جہنمی ہے، ملعون ہے، بدترین قسم کا انسان۔ اس کا بیٹا بہترین ہے، معاویہ۔ یزید کا بیٹا ہے معاویہ، وہ بہترین انسان۔ باپ کے واسطے جہنم ہونے کے بعد اس کو تخت دیا گیا۔ وہ آیا فقط ایک اعلان کرنے کے لیے آیا، تخت کے لیے نہیں آیا، اعلان کرنے کے لیے۔ کہا میرا باپ بھی حق میں نہ تھا، میرا دادا بھی حق میں نہ تھا، یہ ہمارا حق نہیں، یہ امام سجاد کا حق ہے۔ باپ یزید، بیٹا معاویہ، بہترین بیٹا۔ یہ تو ہوا ہے، شریعت میں ہوا ہے کہ باپ نے تربیت کی، چونکہ اثر دونوں کا ہونا ہے، ماں کا بھی اور باپ کا بھی۔ باپ پہلے تربیت کرے، روایت میں آتا ہے میدان محشر ہوگا، نوجوان اللہ کے دربار میں جائے گا، اعمال نامہ سیاہ ہوگا، سارے لغویات، ساری زندگی فسق و فجور میں گزری، گناہوں سے اعمال نامہ بھرا ہوا ہوگا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گا پروردگارہ میری ایک درخواست ہے، میرا مالک میری درخواست ہے، بے شک تیرا حکم ٹھیک ہے، تو مجھے جہنم میں بھیج، لیکن میرے ساتھ اس کو بھی بھیج جو میری گمراہی کا سبب بنا ہے، اس کو بھی میرے ساتھ بھیج جس نے میرا بچپن تباہ کیا ہے۔ مجھے قرآن سکھایا ہوتا،
مجھے صادق آل محمد کے فرامین سکھائے ہوتے، مجھے نماز سکھائی ہوتی، وہ تو آسان تھی۔ میں اٹھتا تھا، میرے گھر سے ناچ گانے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، میں لغویات سنتا تھا، مجھے گھر والوں نے برائی سکھائی، میرا مالک جہنم میں مجھے بھیج، میرے ساتھ ان کو بھی بھیج جو میرے گناہ کا سبب بنے ہیں، جو میری تباہی کا سبب بنے ہیں۔ فرمایا جہاں اس نے حق رکھا ہے وہاں ذمہ داری رکھی ہے، جہاں ذمہ داری رکھی ہے وہاں حق رکھا ہے۔ اور یہ عرض کرتے جاؤں کہ جہاں جنت کے صفات اس نے بتائے کہ جنت میں خوبصورت محل ہوں گے، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، ہر قسم کے باغات ہوں گے، مومن اپنے محل میں ہوگا، اشارہ کرے گا، جس پھل کی طرف اشارہ کرے گا اسے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ شاخ اس کے سینے پہ جھک جائے گی۔ وہ جنت ملے گی کس کو؟ اس کا کوئی کرایہ بھی ہے؟ جنت میں جانے کی کوئی ذمہ داری بھی ہے؟ علامہ علی نقی نے ایک کتاب لکھی ہے وعدہ جنت، اس میں 92 آیات لکھی ہے قرآن کی کہ جنت میں جانے والوں، جنت کے مشتاق حضرات، جنت میں جانے کا کرایہ قرآن کی 92 آیات میں بیان کیا گیا۔ فرمایا جنت مشروط ہے دو چیزوں سے، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ ایمان ہوگا، یہ جنت ملے گی کسے؟ فرمایا دو کام کر کے رہو، اور مولا امیر نے بھی فرمایا ناج البلاغہ میں، ناج البلاغہ میں فرمایا، کیا فرمایا؟ شیعو میری مدد کرو۔ مولا امیر مشکل کشا فرما رہے ہیں، میرے پر فتویٰ نہیں لگانا، ناج البلاغہ پڑھ لیں۔ ناج البلاغہ کے اندر حضرت کا فرمان موجود ہے، اعینونی بورع و اجتہاد، میری مدد کرو۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ غیروں سے؟ اپنوں سے کہہ رہے ہیں نا، میری مدد کرو، اعینونی میری مدد کرو، بورع و اجتہاد، دو چیزوں کے ذریعہ، واجبات پہ عمل کرنے کے ذریعہ، حرام کاموں سے بچنے کے ذریعہ۔ تم واجبات پہ عمل کرو، حرام کاموں سے بچ جاؤ، علی تمہاری جنت کا ضامن ہے، تمہاری جنت کا ضامن علی ہے۔ شرط یہ ہے کہ واجبات پہ عمل کرو، حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں حق ہو اور ذمہ داری نہ ہو۔ یہاں آپ نے جلوس دیکھے ہوں گے، یہاں مزدوروں کے حقوق کا جلوس نکلتا ہے، خواتین کے حقوق کا جلوس نکلتا ہے، ملازمین جلوس نکالتے ہیں، ہماری تنخواہ بڑھائی جائے۔ کیا کبھی یہ بھی جلوس نکلا ہے کہ ہماری ڈیوٹی بڑھائی جائے، ہماری ذمہ داریاں بڑھائی جائیں، ہمارے فرائض بڑھائے جائیں؟ یہ کبھی جلوس نہیں نکلے گا۔ تنخواہ کے بارے میں جلوس نکلے گا، ہمارے حقوق بڑھائے جائیں، جلوس نکلے گا۔ میں سوال کرتا ہوں کہ ہم پر نبی کا حق، امام کا حق، ماں باپ کا حق، استاد کا حق، اور اگر خاتون ہے تو اس کے شوہر کا حق، یہ حقوق تو ہے۔ ان میں سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر کس کا ہے؟ ماں باپ سے، نبی سے، امام سے، والدین سے، سب سے زیادہ حق خدا کا ہے۔ اتنا حق نہ والدین کا ہے، نہ نبی کا ہے، نہ امام کا ہے، جتنا خدا کا ہمارے اوپر حق ہے۔ تو خدا کی ڈیوٹی کیا ہے؟ خدا کی ذمہ داری کیا ہے؟
ڈپٹی تو وہ عائد کرتا ہے جو درجے میں بلند ہو. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ خدا سے بلند و بالا ہونا تو درکنار، خدا جیسا پیدا ہی نہیں ہوا. ایسا کمثلیہ ہے، بلکہ وہ ذات جو ساری کائنات میں افضل ہے، جسے فرمایا لولا لما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا میں کائنات کی کوئی شے پیدا نہ کرتا. جسے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اس کے بارے میں بھی جب آپ تشہد میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ جو ساری کائنات میں افضل ہے وہ بھی تجھ جیسا نہیں، تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے. تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے. وہ جس کے بارے میں لوگوں کی گمراہی کا خطرہ تھا، خطرہ ہمیں، اس کو نہیں، ہمیں، ہماری طرح نسبت، اس کی ولادت کا الگ انتظام کیا. ہر بچہ اپنے باپ کے گھر پیدا ہوتا ہے، کوئی امیر ہو غریب کا بچہ ہو اپنے باپ کے گھر پیدا ہوتا ہے. لیکن کائنات میں ایک ایسا بچہ ہے جو باپ کے گھر نہیں پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. اور اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ ایک بتول، ایک معصومہ بی بی اللہ کے گھر میں موجود ہے، بیت المقدس میں. بیت المقدس عارضی قبلہ تھا، خانہ کعبہ دائمی قبلہ ہے. وہاں ایک خاتون موجود تھی. جب ان کے بچے کی ولادت کا وقت آیا تو حکم ہوا مریم فلاں جگہ تشریف لے جاؤ. بڑے ادب سے، بعض لوگ گستاخی کرتے ہیں، ادب سے وہاں تشریف لے جاؤ. یہ عارضی قبلہ تھا، جو قبلہ ہمیشہ کے لیے، اس کے اندر بی بی موجود نہیں، خاتون باہر ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں. اور یہ میں عرض کیے جاؤں، گستاخان نبی و امام، جو نبی اور امام کے والدین کے بارے میں گستاخی کرتی ہے کہ نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں تھے ان کے والدین. آؤ علی کی والدہ کا ایمان بتاتا ہوں. مادر علی کا ایمان کیا تھا؟ خانہ کعبہ کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد اپنے آپ کو مس کیا دیوار کعبہ سے اور دعا مانگی اللہم انی مومنۃ بک وبکل کتاب انزلت وبکل رسول ارسلت. میرے اللہ میں تیری ذات پر ایمان رکھتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون کہہ رہا ہے؟ یہ مادر علی ہے، یہ علی کی والدہ ہے جو اللہ کے دربار میں کہہ رہی ہے میرے اللہ میں تیری ذات پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری ہر اس کتاب پر ایمان رکھتی ہوں جسے تو نے نازل کیا، اور تیرے ہر رسول پہ ایمان رکھتی ہوں جسے تو نے بھیجا. کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، اللہ کی ذات پہ ایمان. وَمُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِكَ، میرے اللہ میں تیرے کلام کی تصدیق کرتی ہوں. وَبِكَلَامِ جَدِّ الْإِبْرَاہِیم خلیل، میں اپنے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کے کلام کی بھی تعریف کرتی ہوں. قَدْ بَنَا بَيْتَكَ الْعَتِیقَ، کہ جنہوں نے تیرے گھر کو بنایا. اللہم انی اسألک بِأَنبِیائِکَ الْمُرْسَلِین وَبِمَلَائِکَتِکَ الْمُقَرَّبِین، میرے اللہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں انبیاء مرسلین کا اور ملائکہ مقربین کا. کیا؟ سہل علیہ ولادتی،
اے میرے اللہ، جو اللہم بحق ھذا المولود الذی، وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے اس کی ولادت کو آسان فرما۔ یہاں علی کی والدہ نے نہیں کیا کہ دروازہ کھول دے، خانہ کعبہ کو تالا لگا ہوا ہے، میں نہیں کہا دروازہ کھول دے میں اندر جانا چاہتی ہوں، بلکہ کہا اس بچے کی ولادت کو آسان فرما۔ خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل پیچھے دیوار کو مستجار کہتے ہیں، ان شق کا دیوار اور کعبہ کی دیوار پھٹی اور مادر علی اندر داخل ہوئی، جس طرح دیوار پھٹی تھی پھر دوبارہ بن گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ گلی میں گزر رہے ہوں اور کوئی دیوار گر رہی ہو، آپ اس کے اندر جائیں گے یا دور بھاگیں گے؟ فطرت انسانی ہے، انسان جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، انسان دور بھاگتا ہے، اس سے دور جاتا ہے، لیکن یہاں فطرت بدلی ہوئی ہے۔ یہاں وجہ کیا ہے کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، دیوار کعبہ بند ہو جاتی ہے، اور خود جناب سیدہ روایت کرتی ہیں کہ خانہ کعبہ کے وسط میں علی ابن ابی طالب کی ولادت پر شہادت ہوئی، اور سب سے پہلا کام جو علی ابن ابی طالب نے کیا، حضرت فاطمہ خود فرماتی ہیں کہ سب سے پہلا کام جو میرے بچے نے کیا، جب زمین پہ تشریف لائے اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھا اور مجھ سے شہادت بلند کر کے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ شیعو غور کرو، لمحات کی بات ہے، سالوں کی بات نہیں، گھنٹوں کی بات نہیں، جس لمحے زمین پہ قدم رکھا، اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھا، انگشت شہادت بلند کر کے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس علی ابن ابی طالب کے ساتھ زیادتی کی جائے، وہ علی ابھی کوئی استاد نہیں ملا، ابھی خود نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، مولا آئے دنیا میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، سجدہ پروردگار میں اپنا سر رکھا اور آپ نے مالک حقیقی کا سجدہ کیا۔ پہلا کام میں نے عرض کیا کہ ایسا کیوں ہوا کہ ہر بچہ اپنے باپ کے گھر پیدا ہو اور ایک بچہ جو ہے وہ اللہ کے گھر پیدا ہوا، وہ مصلحت کو خود بہتر جانتا ہے، وہ اس کی کیا مصلحت تھی وہ جانتا ہے، لیکن جو سمجھ آتی ہے کہ اس کے ماننے والے جب اس کے فضائل کو سنیں گے تو وہ فضائل برداشت نہیں کر سکیں گے، اسے بندہ نہیں کہیں گے، خدا کہیں گے، اور جب 13 رجب آئے گی اسی علی ابن ابی طالب کا جشن منائیں گے، جشن مولود کعبہ۔ 13 رجب کو علی ابن ابی طالب کی ولادت کا جشن منائیں گے، ادھر جشن منایا جا رہا ہوگا، ادھر ان کا ضمیر انہیں دعوت دے رہا ہوگا کہ جس کا جشن منا رہے ہو اس کے بارے میں سوچو، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو پیدا کرتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ پیدا کرنے والے کو خدا کہتے ہیں، پیدا ہونے والے کو خدا نہیں کہتے، جو پیدا ہوتا ہے وہ تو مخلوق ہوتا ہے۔ مجلس اعظم میں دعا سکا تو نہیں،
پھر اپنے آپ سے پوچھ اے انسان تو بے وفا تو نہیں؟ او صدا آ رہی ہے علامہ عباس کے پہیے سے، ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں۔ او جلتا ہے تمہارا دل علی کی ولایت سے، تو جلا پھر بتا کر اپنے گھر سے کوئی خطا تو نہیں۔ صلوات محمد جو نعرہ لگائے گا وہ دل کی برا پائے گا، اچھا بول کے دل کھول کے دنیا بلند کرتے نعرے حیدری اندر صلوات۔ میں نے اسی جملے کے لیے ساری گفتگو کی ہے کہ کیوں ہوئی ولادت، اور تم جو دو جملے اور سن لیں۔ 3 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں رہی۔ خبر مکے میں پھیل گئی کہ بی بی اندر چلی گئی، دیوار دوبارہ بند ہو گئی، چابیاں حضرت ابو طالب کے پاس تھیں۔ حضرت ابو طالب آئے، چابی ہوئی ہے، تالا ہوئی ہے، تالا وہ چابی نہیں لگتی، کوشش کرتے ہیں اور سمجھ گئے یہ کوئی امر پروردگار ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ امر پروردگار ہے، سمجھ گئے۔ تیسرے روز پیغمبر خاتم اور حضرت ابو طالب تشریف لائے، ادھر فاطمہ بنت اسد آئی، چاند سا بچہ اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے، 3 دن عمر ہے، 3 سال نہیں، 3 دن عمر ہے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، پیغمبر خاتم کے ہاتھوں میں دیا۔ علی ابن ابی طالب نے 3 دن نہ آنکھ کھولی تھی، نہ ماں کا دودھ پیا تھا، دودھ بھی نہیں پی رہے، آنکھ بھی نہیں کھولی۔ ادھر پیغمبر اکرم کے ہاتھوں میں آئے، جو محسوس کیا، علی ابن ابی طالب نے آنکھ کھولی، اپنی پہلی نظر پیغمبر کے چہرے پہ ڈالی، پیغمبر نے علی کے چہرے پہ نظر ڈالی، ولی نے نبی کو دیکھا، نبی نے ولی کو دیکھا۔ یہ خاندان وہ ہے جو ادھار رکھتا ہی نہیں، اس خاندان نے کبھی ادھار نہیں رکھا۔ جب علی ابن ابی طالب نے اپنی نظر پیغمبر خاتم کے چہرے پہ ڈالی تو سرور کائنات نے فرمایا، یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، اے علی تو نے اپنی نظر کو میرے چہرے کے لیے مختص کیا، میں نے اپنے علم کے لیے تجھے مختص کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ میں نے کہا عمر کتنی ہے؟ 3 دن۔ پیغمبر کے ہاتھوں میں آئے، ایک جملہ کہا، لکھنؤ کے عالم دین کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اقرأ یا رسول اللہ۔ غور فرمائیں، 3 دن کا بچہ، ابھی پیغمبر نے اعلان رسالت کر دیا۔ علی ابن ابی طالب کی 13 سال کی عمر میں اعلان رسالت ہوگا، اور علی کیا فرما رہے ہیں؟ اقرأ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں کچھ پڑھوں؟ اے اللہ کے رسول کیا میں کچھ پڑھوں؟ میں عرض کروں گا مولا ابھی تو پیغمبر نے رسالت کا اعلان ہی نہیں کیا، وہ تو 13 سال بعد کریں گے۔ نبی ہیں، رسول ہے، ایک سیکرٹ بات ہے، ایک مخفی بات ہے، ایک راز ہے، آپ اس کو افشا کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول کیا میں کچھ پڑھوں؟ جواب آئے گا سوال کرنے والا، جب اسلام کی تاریخ مرتب ہوگی، دنیا لکھے گی فلاں پہلے
فلاں دوسرے نمبر پہ اسلام لے آیا، بوڑھوں میں فلاں اسلام لے آیا، جوانوں میں فلاں اسلام لے آیا، بچوں میں فلاں اسلام لے آیا، عورتوں میں فلاں محترمہ اسلام لائی۔ میں ان تاریخ دانوں کو کہہ رہا ہوں، میں ان مورخین سے کہہ رہا ہوں، تم تاریخ مرتب کرو گے، میری ولادت کے 13 سال بعد میں دنیا والوں کو بتا رہا ہوں کہ میں نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور پیغمبر کے ہاتھوں پہ آگے پیغمبر کی رسالت کا اعلان۔ میں اعلان کر کے بتا رہا ہوں، مجھے اس لسٹ میں شامل نہ کرنا۔ مجھے اس لسٹ میں شامل نہ کرنا۔ وہ اہل سنت کے عالم دین ہے، بہت ہو گئے، ان کا ایک جملہ ہے کہ علی بن ابی طالب کب مسلمان، اہل سنت ہے، وہ ان لوگوں کو رد کرتے ہیں جو کہتے ہیں فلاں عمر میں مسلمان، وہ کہتے ہیں علی مسلمان ہی پیدا ہوئے، وہ مسلمان ہی پیدا ہوئے، ان کو اس لسٹ میں شامل نہ کرو۔ اور پھر کیا پڑھا؟ پھر علی بن ابی طالب نے کیا پڑھا؟ آ کر ہو یا رسول اللہ۔ اب مومنین کرام، میں کوشش کروں گا کسی مجلس میں ان آیات کی تفصیل کو بیان کروں، لیکن آج ایک اشارہ کرتا ہوں، ہر گھر میں قرآن موجود ہے اور ترجمے کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن میں سورہ توحید بھی ہے، سورہ محمد بھی ہے، سورہ ابراہیم بھی ہے، سورہ نوح بھی ہے، سورہ آل عمران بھی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، علی بن ابی طالب نے کس سورہ کا انتخاب کیا؟ وہ کون سی سورت ہے جس میں مومنین کے صفات؟ علی امیر المومنین ہے، تو مولا نے وہ سورت پڑھی ہے جس میں ان کے صفات لکھے ہوئے ہیں جن کے علی امیر ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں؟ ایک صفت میں بتا رہا ہوں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بے شک وہ مومن کامیاب ہیں، وہ مومن جنت میں جائیں گے جو نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ اچھا، جو پڑھتے ہی نہیں اس کا بھی کہیں ذکر ہے؟ سورہ مومنون کی 8 یا 9 آیتیں ہیں، علی بن ابی طالب نے پڑھی اور ان کے آخر میں آتا ہے الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں۔ پیغمبر خاتم نے کیا فرمایا؟ واللہ انت امیرہم و دلیلہم، اے علی یہ جو آپ نے مومنین کے صفات بتائے ہیں، اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں تو ان مومنین کا رہنما بھی ہے اور ان کا امیر بھی ہے۔ واللہ انت امیرہم و دلیلہم، تو ان کا امیر بھی ہے اور تو ان کا رہنما بھی ہے۔ صلوات پر محمد وعلیہ اللہ اکبر۔ بسل کے ہوتے ہیں سامان بڑی مشکل سے، مشکلیں احسان ہوتی ہیں بڑی مشکل سے۔ آج وہ منبر پہ سلطان بنے بیٹھے ہیں کون؟ نظر قیوم ملنگ سے پوچھ جو کل ہوئے تھے جو مسلمان بڑی مشکل سے۔ جو نعرہ لگائے گا وہ دل کی مراد پہ بچہ بول کے دل کھول کے دنیا بلند کرتے نعرے حیدری۔ انشاءاللہ کل سے عرض کروں گا خالق اکبر نے اپنے ذمے کون سے کام لیے ہیں۔
اور یہ سلسلہ تربیت کے حوالے سے آگے جاری رہے گا۔ آج عرض کرتا ہوں محرم کب سے شروع ہوا؟ محرم کا آغاز کب سے ہوا؟ کوئی کہتے ہیں 28 رجب کو۔ محرم کی ابتدا 28 رجب کو ہوئی، جب فرزند رسول نے اپنے نانا کا روضہ چھوڑا۔ کل میں نے عرض کیا تھا مشکل ترین منزل تھی حسین ابن علی کی، نانا کے روضے کو چھوڑنا۔ کئی مرتبہ رخصت ہونے کے بعد محمل تیار تھے، بیویاں محملوں میں بیٹھی ہوئی تھی، حسین کو صبر نہ آیا، کہا میں ایک مرتبہ نانا سے الوداع کر کے آ جاؤں۔ کوئی کہتے ہیں 2 محرم کو امام کربلا میں وارد ہوئے، 2 محرم کو محرم شروع ہوا۔ کوئی کہتے ہیں نہیں 7 محرم کو جب پانی بند ہوا کربلا والا اس وقت محرم شروع ہوا۔ کوئی کہتے ہیں نہیں عاشور کے روز۔ میں کہتا ہوں محرم نہ 28 کو شروع ہوا ہے، نہ 2 محرم کو شروع ہوا، نہ 7 کو شروع ہوا۔ محرم شروع ہوا 3 جمادی الثانیہ کو۔ درود توسی ہے السلام علیک المجہولۃ قدرا، میرا سلام ہو پیغمبر کی اس بیٹی پر جسے کسی نے نہیں پہچانا۔ المجہولۃ قدرا، جس کی قدر و منزلت کسی نے نہیں پہچانی۔ والمغصوبۃ جہرا، جسے دن دہاڑے لوٹ لیا گیا۔ والمدبولۃ سرا، شیخ دوسی فرماتے ہیں میرا سلام ہو پیغمبر کی اس بیٹی پر جسے رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا۔ فقط رات کی تاریکی میں دفن نہیں کیا گیا، والمخفیۃ قبرا، قبر کے نشان مٹا دیے۔ بس میں چند جملے پڑھوں گا، پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، چند جملے میں پڑھوں گا۔ آپ سلام پڑھتے ہیں السلام علیک یا غریب الغرباء۔ امام رضا کی زیارت پڑھتے ہیں السلام علیک یا غریب الغرباء۔ اگر آپ کو مشہد جانے کا اتفاق ہو اور آپ بایر جائیں تو جہاز کی کھڑکی سے آپ جب مشہد میں وارد ہوں گے، چونکہ جہاز طواف کرتا ہے مزار کا، آپ دیکھیں گے امام رضا کی قبر کی لائٹیں ایئرپورٹ کی لائٹوں سے زیادہ ہیں، وہاں روشنیاں زیادہ ہیں امام رضا کی۔ میں کہتا ہوں مولا آپ کی قبر کے نزدیک وہاں سوئی بھی گر جائے تو نظر آتی ہے، اور غریب الغرباء تو آپ کی وہ جاتی ہے اور جس کی قبر میں معمولی سا جلال ہوئے۔
ہر کسی کی قبر معلوم ہے. امام حسین کی قبر معلوم ہے, علی اکبر کی قبر معلوم ہے, ہر کسی کی قبر معلوم ہے. اگر نہیں معلوم تو پیغمبر کی بیٹی کی قبر معلوم. کوئی کہتے ہیں جنت البقیع میں ہے, کوئی کہتا ہے گھر میں ہے, کوئی کہتا ہے پیغمبر کے منبر کے ساتھ ہے. والمخفیت قبرہ. 18 سال کی عمر ہے جوانی کی. مرد ہو یا عورت چاہتا ہے میں راحت و آرام سے زندگی گزاروں. معلوم 3 روایت 90 دن 75 دن زیادہ سے زیادہ روایت بابا کے بعد 6 مہینے زندہ رہے. 6 مہینے میں 18 سال عمر ہے. حالت کیا ہے؟ سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, ہاتھ میں عصا لے کے چلتی ہے. بابا کی قبر پہ آتی ہے. بابا وہ پٹی میں سو جانے والے بابا, بابا اس قبر سے کہو مجھے اجازت دے دے, میں دنیا کے مسائل سے تنگ آ گئی ہوں. صبت علیہ مسائل الجوانہ, صبت علی الایام انسرنا لیالیا. آپ کے شہر کا کوئی غریب آدمی ہو, اس کا باپ مر جائے, کوئی شہر کا باسی اس کی بیٹی کو نہیں کہے گا کہ بابا کو رو دے, یا رونے کے لیے کوئی ٹائم مقرر کرو. لوگ علی ابن ابی طالب کے پاس آئے, یا علی زہرا سے کہو بابا کو رونے کا ٹائم مقرر کرے, یا دن کو روئے یا رات کو روئے. مولا نے فرمایا جاؤ سیدہ ایک وقت میں روئے گی. پھر کچھ دنوں کے بعد آئے, یا علی فاطمہ سے کہو اگر بابا کو رونا ہے تو شہر سے باہر چلی جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, علی کی بیٹی, علی کی روجہ پیغمبر کی بیٹی شریعت کی پابند تھی, بلند آواز سے تو روتی نہ تھی کہ آواز غیر محرم سنے. وجہ کیا تھی؟ مسلمان کیوں پریشان تھے؟ سیدہ اپنے گھر میں جب اپنے بابا کو روتی تھی, فقط فاطمہ نہ روتی تھی, پورا مدینہ روتا تھا. مدینے کے در و دیوار ہل جاتے تھے, بچے ماؤں کا دودھ چھوڑ دیتے تھے. ایک جال کا درخت تھا, اس کا مولا امیر نے پردہ بنایا. صبح سے میرے بچوں کے ساتھ جاتی, سارا دن اس درخت کے نیچے بیٹھتی, بابا کے غم میں روتی. شام جب ہو جاتی, رات تاریکی چھا جاتی, گھر میں واپس آ جاتی. ایک دفعہ سیدہ گئی اور جلدی واپس آ گئی. مولا امیر نے پوچھا بنت پیغمبر آج آپ جلدی کیوں واپس آ گئی ہو؟ کہا یا علی میرے رونے کے لیے جو درخت آپ نے مقرر کیا تھا, رات کو کسی نے جا کے وہ درخت میں کاٹ دیا. اب کوئی نہیں چاہتا کہ میں جنگل میں بھی بیٹھ کے بابا رو. یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا, مجھے غسل و کفن خود دینا. یا علی یہ شیشی ہے, اس میں وہ آنسو ہیں جو میں نے خوف خدا میں بہائے ہیں, یہ میری قبر کے ساتھ رکھنا. یہ مجھے ضمانت ہے, جبریل لائے تھے اللہ کی طرف سے, میں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا اس کی تفصیل. اس کو بھی میری قبر میں رکھنا. یا علی خود انتظام کرنا.
پیغمبر کی بیٹی نے وصیت کی، بس ایک روایت سن لو۔ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں آج جن کا آپ محرم منا رہے ہیں، ساری دنیا مظلوم کربلا اتنے مظلوم ہیں کہ لقب ہی مظلوم بن گیا، لیکن آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں میرے جد امجد علی، میرے جد امجد حسین سے بڑے مظلوم ہیں۔ فرماتے ہیں میرے جد امجد علی، میرے بابا جد امجد حسین سے بڑے مظلوم ہیں۔ جب مظلوم کربلا کا آخری وقت تھا، لشکر یزید کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ حسین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا ابھی روح موجود ہے۔ ایک ملعون